بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم تشویش اور سخت تشویش، خوف اور سخت ترین خوف کا معاملہ ہے۔ جانور کی تو مرتے ہی قوت محسوسہ ختم ہو جاتی ہے، مگر انسان کی عقل اور محسوس کرنے کی طاقت جو کہ توں باقی رہتی ہے، بلکہ دیکھنے اور سننے کی قوت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ افسوس صد افسوس، اگر ہماری بدعمالیوں کے سبب اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ اگر ہمیں خوبصورت اور آسائشوں سے بھرپور بنگلہ میں تنہا قید کر دیا جائے تب بھی گھبرا جائیں، اور ہم میں سے شاید کوئی بھی قبرستان میں اکیلا ایک رات گزارنے کی جسارت نہ کر سکے، مگر افسوس اس وقت کیا ہوگا جب منو مٹی تلے ہمیں اکیلا چھوڑ کر ہمارے احباب پلٹ جائیں گے۔ جسم اگرچہ ساکن ہوگا مگر عقل سلامت ہوگی، لوگوں کو جاتا دیکھ رہے ہوں گے، ان کے قدموں کی چاپ سن رہے ہوں گے، منو مٹی تلے دبے پڑے ہوں گے۔ افسوس افسوس افسوس، اے نمازیں نہ پڑھنے والوں، اے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے والوں، اے زکوٰۃ دینے سے کترانے والوں، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے گانے باجے سننے والوں، اے اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، اے مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والوں، اے چوریاں ڈکیتیاں کرنے والوں، اے لوگوں کو دھمکیاں دے کر ان سے رقموں کا مطالبہ کرنے والوں، اے جیب پتروں، اے لوگوں کی زمینیں دبا لینے والوں، اے بے بس ہاریوں کا خون چوسنے والوں، اے اقتدار کے نشے میں بد مست ہو کر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والوں، اے اپنی صحت اور دولت کے نشے میں بد مست ہو کر گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں، سنو سنو، ہو سکتا ہے اس ظاہری زندگی میں آپ کو کوئی قبر میں بند نہ کر سکے، تاہم عنقریب چند سال، چند ماہ یا چند دن، بلکہ عین ممکن ہے چند گھنٹوں کے بعد ہمیں قبر میں اکیلا بند کر دیا جائے۔ حضرت بکر عابد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ماں سے کہتے ہیں، اے میری پیاری امی جان، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میرے حق میں بانجھ ہوتی، مگر افسوس اب تو میں پیدا ہو ہی گیا ہوں، تو سن لیجئے کہ آپ کے بیٹے کو طویل عرصہ قبر میں بند رہنا پڑے گا، اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد میدان محشر کی طرف کوچ کرنا ہوگا۔ افسوس افسوس، کیسی بے کسی ہوگی، کس قدر بے بسی ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو گناہ کرنے کو جب جی چاہے تو اس وقت یہ سوچنے کی عادت ڈالیے کہ یقینی موت جو کہ آج بھی آ سکتی ہے، اور مرنے کے بعد مجھے سخت اندھیری اور مختصر سی قبر میں اتار کر بند کر دیا جائے گا۔ میں اگرچہ بظاہر ہل نہیں سکوں گا، مگر سب کچھ سمجھ آ رہی ہوگی۔ ہائے افسوس، اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میرے بچوں اور جگری دوستوں کو یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، پھر بھی اکیلا چھوڑ کر سارے ہی مجھے پیٹھ دے کر چل پڑیں گے۔
افسوس افسوس میری نادانیاں، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔